اللہ کے خوف کی علامات انسان کے 8 اعضاء سے ظاہر ہوتی ہیں۔ انسان کے 8 اعضاء ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا کتنا خوف ہے۔ فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں سب سے پہلا عضو انسان کی زبان ہے۔ انسان کی زبان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے۔ وہ انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ انسان کبھی بھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، کبھی بھی وہ اپنی زبان سے کسی دوسرے کو وہ تکلیف نہیں دیتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے کبھی بھی جھوٹ اور غیبت نہیں کرے گا، فضول گفتگو نہیں کرے گا۔ اپنی زبان کو وہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے اور علمی مذاکروں میں مشغول رکھے گا، تو پتہ چلے گا ہاں اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تبھی تو اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ فرماتے ہیں دوسرا عضو انسان کا پیٹ ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ فرمایا وہ آدمی کبھی بھی اپنے پیٹ میں وہ حرام رزق کو نہیں آنے دیتا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حرام کے کھانے سے میرا رب وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے پیٹ میں ہمیشہ حلال لقمہ ہی ڈالتا ہے۔ تیسری چیز انسان کی آنکھ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان میں کتنا اللہ کا خوف ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، فرمایا وہ اپنی آنکھوں سے کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں دیکھتا جن چیزوں کے دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ دنیا کو لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کسی کو حسد کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اور فرمایا چوتھی چیز انسان کا ہاتھ ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ انسان اپنے ہاتھ سے کسی بھی حرام چیز کو نہیں پکڑتا، بلکہ ہمیشہ صرف اور صرف اسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے۔ اور فرمایا پانچویں چیز اس کے کان ہیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کبھی بھی وہ کوئی بھی ایسی غلط بات اپنے کانوں سے نہیں سنتا جس کے سننے سے وہ اس کا رب ناراض ہو جائے۔ فرمایا چھٹی چیز اس کے قدم ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے پاؤں کبھی بھی وہ غلط راستے کی طرف چل کر نہیں جاتے، غلط جگہ پر وہ چل کے نہیں جاتے۔ فرمایا ساتویں چیز اس کا اپنا دل ہے۔ اپنے دل کو انسان ہر اس چیز سے پاک رکھتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، جس سے کسی بندے کو تکلیف پہنچے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ عداوت، حسد، بغض، منافقت، کینہ، یہ سب کچھ دل میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کو ناراض کرنے والے سبب ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی یہ چیزیں ہیں۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ اپنے دل کو ان تمام بری باتوں سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے دل کو ان تمام بری باتوں سے پاک رکھتا ہے۔ اور فرمایا انسان کا عمل ہے، انسان وہی عمل کرتا ہے جس عمل سے اس کا رب وہ راضی ہوتا ہے، اور انسان وہ عمل چھوڑ دیتا ہے جس کے کرنے سے اس کا رب وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر کسی انسان میں دیکھنا ہو کہ اس میں کتنا اللہ کا خوف ہے، تو ان 8-7 اعضاء کو دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس انسان میں اللہ کا کتنا خوف ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو حضور نے حکم دیا، فرمایا میرے غلاموں، ہمارے سامنے ایک انتہائی کٹھن اور مشکل مرحلہ وہ آنے والا ہے، ایک کٹھن گھاٹی وہ آنے والی ہے، جسے گناہوں سے بوجھل لوگ وہ کبھی بھی عبور نہیں کر پائیں گے۔ جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ اس راستے پر کبھی بھی چل نہیں پائیں گے، اور اس کے عبور کرنے میں مشکلات ہی مشکلات آئیں گی۔ سب سے پہلا مشکل راستہ وہ تمہاری قبر ہے۔ اب قبر میں وہی کامیاب ہوگا جس کی نیکیاں وہ زیادہ ہوں گی، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے قبر کے مرحلے کو پار کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا دوسرا مرحلہ تمہارے لیے حشر کا میدان ہوگا۔ جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، یہ حشر کی گھاٹی ایک ایسی کٹھن گھاٹی ہے، ایک ایسا مشکل مرحلہ ہے جس کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ فرمایا اس کے لیے اس مرحلے کو پار کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا، بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا قیامت کا دن ہے، وہ جہنم کی آگ جس کو اللہ نے گناہ گاروں کے لیے تیار کیا ہے۔ فرمایا یہ ساری باتیں تمہارے سامنے آنے والی ہیں، تو اس لیے اپنا ایک ایک قدم وہ سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے، ایک ایک عمل وہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ ہر انسان کو ان تمام مراحل سے گزرنا ہے۔ وہ پل صراط کا راستہ، اس پل صراط سے وہی گزر پائے گا
جس سے اس کا رب اور اس کا محبوب راضی ہوگا۔ اپنے دل کو صاف رکھنا ہے اور میں اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دینا ہے۔ اس دل میں صرف اور صرف اپنے رب اور اپنے نبی کی محبت جو ہے وہ پیدا کرنی ہے۔ جب تمہارے دلوں میں تمہارے رب کی محبت ہوگی تو پھر یقین جانو یہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اپنے غلاموں کو نیک کام کرنے کا حکم دیا، اسی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو توبہ اور استغفار کرنے کا بھی حکم دیا، تلقین کی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے جو ہے وہ توبہ کرتے رہنا ہے، اللہ سے بخشش مانگتے رہنا ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے، ندامت کے آنسو جو ہے وہ بہاتے رہنا ہے، کبھی بھی اللہ کے سامنے سر نہیں اٹھانا، متکبر اور سرکش نہیں ہو جانا۔ فرمایا اپنے آنسوؤں سے گناہوں کی کالک کو اپنے نامہ اعمال سے جو ہے وہ صاف کرتے رہنا ہے۔ یہ حضور نے امت کو تعلیم دی۔ آج ہم کتنے دفعہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ حضور امام الانبیاء، خاتم النبیین، سرور کائنات، جان کائنات کو تعلیم دینے کے لیے یہ فرمایا لوگوں جانتے ہو میں اللہ کا نبی ہو کر، اللہ کا پیغمبر ہو کر، فرمایا میرے دل میں اپنے رب کا اتنا خوف ہے کہ میں دن میں 100 دفعہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ امام الانبیاء، خاتم النبیین، جن کے صدقے اللہ نے کائنات بنائی، حضور نے فرمایا اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے، اللہ سے توبہ مانگتے رہنا ہے، کبھی بھی اپنے گناہوں سے جو ہے وہ بے خبر نہیں ہونا۔ میں اور آپ ذرا سوچیں، جن کا ایک ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے، ہمیں دن میں کتنی دفعہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے؟ مولانا روم فرماتے ہیں جو بندہ گناہوں پر اصرار کرتا رہتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، تو مولانا روم فرماتے ہیں اس کا ایمان پھر کامل نہیں رہتا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وہ انسان، اللہ فرماتے ہیں جس انسان کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، فرماتے ہیں اسی انسان پر سب سے زیادہ اللہ کی آزمائشیں نازل ہوتی ہیں۔